वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले हम इसे कंप्लीट करते हैं अपने लेसन को। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की राह में खर्च करने पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो अब इस पे हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लासेस में बात की हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि अल्लाह के मैदान में हमने कैसे कैसे खर्च करना है। ठीक है, ठीक है, आजकल जंग के हालात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं हमारे सामने। ठीक है, बहुत सारी राहें खुली हुई हैं, हमें पता है कि कहाँ कहाँ दीन का काम हो रहा है, किस किस मस्जिद में, किस किस मदरसे में, या कौन सा इंसान जो है वो काम कर रहा है, या हम क्या कर सकते हैं। बुक्स लेके लोगों को दे सकते हैं, इस्लामी बुक्स, कुरान आप दे सकते हैं, फिर हम लोग जो है वो अपने इल्म को आगे फैला सकते हैं। तो ये सब कुछ हम अल्लाह की राह में फिर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इंफाक फी सबीलिल्लाह ही हो गया। और अगर हम ये नहीं करते तो हम अपनी जानों को हलाकत में डालते हैं। और नेकी करो, एहसान करो, व अहसिनू, और एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। यहाँ नेकी लिखा हुआ है, लेकिन अहसिनू का मतलब एहसान होता है। ठीक है, तो एहसान पे हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं कि नेकी से बड़ा एक दर्जा जो है वो एहसान होता है। ठीक है, कि हमने फिर कैसे करना है, इसमें एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की इबादत में हमने कैसे एहसान करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के हकूकुल्लाह में हम ऐसे एहसान कर सकते हैं कि हम ये सोचें कि जब हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं, इस तरह की नमाज हम पढ़ें। ये हो गया एहसान का दर्जा। और अगर इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना हमें पता हो कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमने इबादत करनी है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं किसी के लिए, तो हमारा होता है ना कि अगर वो इंसान हमें देख रहा है तो हम और अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, है ना। घर में अगर हेल्प करा रहे हैं तो हमें होता है अगर मामा देख रही है तो हमने और अच्छे तरीके से ये काम करना है। तो फिर इसी तरह आप सोचा करें कि जब मैं नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, क्लास की तैयारी कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी नीयत देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं मैं कितनी एफर्ट डाल रही हूँ। तो फिर हमने क्या करना है, एहसान करना है। और लोगों के साथ भी एहसान के एक लेवल बढ़ के करना। आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो आपने अच्छा करना है, कोई आपके साथ नहीं भी कर रहा तो आपने करना है। ठीक है, ये नहीं कहना कि वो तो मुझे मिलती ही नहीं है, वो तो मुझे करती ही नहीं है, तो फिर मैं ही क्यों सिर्फ आगे बढ़ूं। आपने एहसान करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो हम कहते हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हम क्या करें कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह ने बता दिया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब हज की आयत, एक ही आयत है, इसको हमने पढ़ना है बस आज। बड़ी लंबी है लेकिन हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सबक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊंगी कि हज के मनासिक में वो, क्योंकि फिर जो है वो डिफरेंट आ जाता है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से इसको इंशाल्लाह देखते हैं जितना हमें समझ आता है। फ़अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसरा मिनल हदी फ़ला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। व अतिम्मुल हज्जल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। ठीक है, ये नहीं लिखा हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, पूरा करो। पूरा क्यों यहाँ पे लिखा है? इसलिए कि हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं कि नेकी का काम तो शुरू कर देते हैं, जैसे लोग हज पे भी चले जाते हैं, उम्रे पे भी फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं, लेकिन अक्सर कोई मुनासिक पूरे नहीं कर रहे होते। तो इसलिए आया है, या वहां से जो है वो ट्रैवल की वजह से या मुशक्कत की वजह से वापस आ जाना, या इसमें एक आम हुक्म भी हम सबके लिए आ जाता है कि जब भी कोई नेकी का काम शुरू करो तो उसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना। ये हमारी बहुत बुरी आदत होती है कुछ लोगों की, कि हमें काम शुरू करते हैं। अब कितने लोग थे जिन्होंने ये कोर्स शुरू किया पहले रमजान से, इतने लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे, इतने लोग क्लास में आते थे, आज देखें कि वो छोड़ गए हैं। इनसे मैं पूछ रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो वो हर बंदे का अपना रीजन है कि हमारी तबीयत खराब है, हमारे सर में दर्द है, हमारा ये है, हमारा वो है। ठीक है, मैं सब रीजन समझती हूँ, लेकिन देखें, मैं भी अल्लाह ताला की ही तौफीक से, अल्लाह ताला को ही मैं बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ, लेकिन मैं भी तो पूरा कर रही हूँ ना ये काम, मैं भी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ साथ साथ। तो जिसने जो काम करना होता है ना, वो अल्लाह से अगर मदद मांगे, और अगर वो कंसिस्टेंट रहे, वो सीरियस रहे, वो अल्लाह से दुआएं मांगता रहे, तो पूरा हो जाता है काम। लेकिन अगर हम सीरियस ही नहीं है तो फिर सॉरी टू से कोई काम हमारा पूरा नहीं होगा, फिर वो चाहे दुनिया का है या चाहे वो अल्लाह ताला का कोई हुक्म है। तो याद रखना है कि हज और उम्रा और इसी तरह हर वो काम, नमाज, कुरान, कोई कोर्स करें, कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कोई नेकी की चीज शुरू कर रहे हैं, तो उसको पूरा करना है, एंड तक लेके जाना है। अब हज के कॉन्टेक्स्ट में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो देखते हैं। फिर अगर तुम्हें मक्का से रोक दिया जाए तो हरम में कुर्बानी का जानवर भेजो जो मैसर आ जाए। अब ये उस सूरत में है कि जैसे उन दिनों आपको पता है जंग के हालात होते थे, या जैसे मुसलमानों को रोक लिया जाता था, आगे नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, और आज हम कैसे देख सकते हैं, जैसे अक्सर किसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो क्या होता है कि वो इंसान जो है वो हालांकि घर से हज की नीयत से गया, लेकिन क्या हुआ कि वो बीच में ही रुक गया।
ٹھیک ہے، تو اب وہ آگے نہیں جا پا رہا، اور ڈیٹ آگے، فلائٹ بھی نہیں مل رہی، آگے کوئی مسئلہ آ گیا، فلائٹس مل ہی نہیں رہی، اور حج جو ہے وہ اس کا رہ جانا یا عمرہ رہ جانا، پھر وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جو صورت ہے اس میں رعایت دے دی کہ پھر اگر تم مکہ سے روک دیے جاؤ تو پھر حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، یعنی کہ پھر آپ نے اپنا کفارہ بھیجنا ہے، قربانی کا جانور بھیجنا ہے وہاں پہ، یعنی کسی کو کہلوا دیں وہاں پہ، کوئی گیا ہوا ہے یا وہاں پہ بکنگ کروا دیں، قربانی کا جانور بھیجا جائے گا، یہ ہوگا کفارہ، ٹھیک ہے؟ اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک قربانی وہاں نہیں جاتی تو پھر احرام کی جو پابندی ہوتی ہے نا، سر نہیں منڈوانا ہوتا، تب تک آپ نے اپنا سر نہیں منڈوانا جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، یعنی کہ اب یہ ہے کہ ویسے تو سر نہیں منڈوانا جب تک قربانی نہ ہو جائے، لیکن کسی کے سر میں انفیکشن ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے سر میں چوٹ لگ گئی ہے، کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی ہے اور اب اس کو بال کٹوانے پڑے، مجبوری ہے اس کی، ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رائے دے دی۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے گا وہ، یعنی پھر اگر وہ اس کو بال کٹوانے پڑ گئے ہیں تو پھر اس کو ان تینوں میں سے ایک چیز دینی پڑے گی، اس کو کہیں گے فدیہ۔ اب اس میں کہا جاتا ہے کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، تو یہ ہے، رکے میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں، ہاں 3 دن کے روزے، ٹھیک ہے، 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے۔ اگر وہ 3 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا پھر اس کو 6 مسکین کا کھانا دینا پڑے گا، اگر وہ 6 دن کا مسکین کا کھانا بھی نہیں سوری دے سکتا پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ایک بکری کی قربانی آتا ہے حدیث میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا تو رہی ہوں کیا کیا احکامات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے انشاءاللہ، تو پھر جب آپ لوگ اگر کبھی جائیں نا تو حج کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں آس پاس ہمیشہ، الہدا والے تو ہمیشہ کرواتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہمیشہ، میں یہی سب کو نصیحت کروں گی کہ ٹریننگ ضرور لے کے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے لیا تھا نا اس کا پورا ٹریننگ لی تھی، تو اللہ تعالیٰ ابھی تک لے کے تو نہیں گئے لیکن ایسے ہماری ہوئی تھی تو میں نے سیکھی، تو میں وہاں دیکھ رہی تھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آنی چاہیے پہلے سے، وہاں جا کے آپ کنفیوز ہو جائیں گے ورنہ، اور پھر بکس ملتی ہیں، پیمفلیٹس ملتے ہیں، ہر طرح کی چیز ملتی ہے جس میں ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ کا یہ اسٹیپ ہے، اور ہمارا تو اس کا پورا کورس تھا، میں نے پورا اس کا پیپر دیا تھا، اتنا مشکل اس کا پیپر تھا کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ حج کی ٹائپس تھیں کہ یہ والی حج میں کیا کرنا ہے، اس والے حج میں کیا کرنا ہے، حج قران کیا ہوتا ہے، حج تمتع کیا ہوتا ہے، حج افراد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے مناسک کے بارے میں، تو میں نے جب سیکھا ہی تھا تو مجھے کافی ڈیفیکلٹ لگا تھا، تو میں نے کہا یہ کرنے میں تو پھر زیادہ مشکل ہوتا ہوگا، تو اس لیے سب لوگ جب بھی اگر حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں ٹریننگ ضرور لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سر منڈوانے کی بھی پھر بتا دیا کہ کیا فدیہ ہوگا۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو، یہ اس سے مراد ہے کہ پھر جب نیکسٹ، اب جیسے اس سال اگر آپ کا حج نہیں ہوا، آپ چلے گئے، آپ نے قربانی بھجوا دی، اب نیکسٹ ایئر یا اس کے نیکسٹ ایئر آپ کو اطمینان، آپ کا سکون ہو گیا، ہر طرف حالات ٹھیک ہے، اب آپ نے پھر حج کا ارادہ کیا اور آپ مکہ میں نہیں رہتے، آپ مکہ کے باہر کسی حدود میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو باہر سے مطلب جائے حج کرنے کے لیے تو وہ حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ بھی اٹھائے، اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ اس سے مراد یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا حج کی 3 ٹائپس ہیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد، حج قران اور حج تمتع، ٹھیک ہے۔ تو اب حج افراد جو ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں، اس میں حج اور عمرہ ملا نہیں سکتے، وہ جاتے ہیں احرام باندھ کے پھر وہ حج ہی بس کرتے ہیں۔ جو مکہ کے باہر کے لوگ ہیں نا وہ 2 طرح کے حج کر سکتے ہیں، ایک ہے حج قران اور ایک ہے حج تمتع۔ حج قران میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہی احرام باندھا ہوتا ہے، آپ گئے، آپ نے پہلے عمرہ کیا، عمرے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا اور پھر آپ نے اسی احرام کے ساتھ انہی پابندیوں کو نبھاتے ہوئے پھر آپ نے حج کے دن آئے اور حج بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا، آپ گئے، آپ نے عمرہ کیا اور پھر آپ نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا، ٹھیک ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھا، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں اور یہ سب سے افضل حج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو حج تمتع اور حج قران جو مکہ کے باہر والے کرتے ہیں اس میں قربانی واجب ہے، آگے سمجھ یہ بات ہے مطلب، ٹھیک ہے، کہ جب تم اطمینان سے ہو جاؤ اور پھر جب حج کرنے جاؤ دوبارہ حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے، اب کوئی انسان نہیں قربانی کر سکتا، کیوں؟ اب جیسے ہم آج کل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیسے نہ ہو، کیونکہ دیکھیں حج ہی اتنا مہنگا ہو گیا تو جو حج کرنے جا رہا ہے اس کے پاس اتنے وسائل تو ہوں گے، لیکن اور بڑے مسائل آ سکتے ہیں، وہاں قربانی کا جانور ختم ہو گیا ہے، آپ لیٹ گئے ہیں تو آپ کو نہیں مل رہا، بکنگز نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ ہو گیا، قربانی نہیں ہو رہی،
ٹھیک ہے، یا پیسے ختم ہو گئے ہیں، چلے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ 3 روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے، یہ ہوگا پھر اس کا کفارہ یا فدیہ۔ 3 روزے حج کے دنوں میں وہی رکھنے ہیں، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر آ جاؤ، یہ مکمل 10 ہے، یعنی ٹوٹل 10 روزے رکھنے پڑیں گے پھر جس نے قربانی نہیں کی، 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس اپنے گھر آ کے۔ یہ حکم اس کے لیے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کے لیے جو مکہ کی حدود میں نہیں رہتے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ حج کیوں کرنا ہے، عمرہ کیوں کرنا ہے، قربانی کیوں کرنی ہے، یہ سارے عمل کیوں کرنے ہیں؟ اللہ سے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، ساتھ ساتھ دعا پڑھتے رہے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے، ہم کوئی غلطی نہ کر دیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس دیکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں وہاں پہ۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا مشکل ہے حج کا پورا چیز، لیکن یہ ہے کہ اگر ہماری ٹریننگ پوری ہوگی، اگر ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کسی کے لیے مشکل نہیں رہتا، گائیڈنس بھی مل جاتی ہے وہاں پہ۔ لیکن میں نے یہی سنا، خیر جیسے میرے پیرنٹس بھی گئے تھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں مطلب مل جاتی ہے، لیکن وہی بات ہے کسی کی زبان نہیں ہے، اور وہاں ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو ہر بندہ رک رک کے آپ کو بیٹھ کے بریف نہیں کرتا۔ ہاں اگر آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، آپ کسی ٹور کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو ہیلپ مل جائے گی، لیکن اگر آپ انڈیویجول چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو نالج بھی نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ اور آپ کے ہسبینڈ گئے نا، آپ کو اتنی زیادہ پتہ ہے نا، آپ کے ہسبینڈ کو زیادہ پتہ ہے، آپ کو وہاں کی زبان بھی نہیں آتی، آپ کے ساتھ کوئی گیا بھی نہیں ہوا، تو پھر کتنی مشکل ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ڈر ڈر کے اللہ کی ہر چیز ہم نے جب کرنی ہے، ہم اتنا بڑا سفر اگر کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں، تو ٹریننگ پوری ہونی چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے یعنی چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچنا ہے پھر، اور احرام کی پابندیوں کو بھی پھر یہاں پہ تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن جو گئے ہوئے ہیں یا جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کی پابندیوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہیں تک تھا الحمد للہ ہمارا لیسن، اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔